وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پھر ملیں گے تسلی سے انشاءاللہ. حضرت بیان کا ٹائم کب تک ہے؟ 1:30 بجے بیان ختم. ٹھیک. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کینیڈا کا میرا یہ تیسرا ٹرپ ہے اور بہت ہی سکون سا ملتا ہے یہاں کے صفائی ستھرائی دیکھ کے، صاف ستھری سڑکیں دیکھ کے. اللہ کرے ہمارا ملک بھی ایسا ہو جائے، صاف ستھرا، نیٹ کلین، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں. اللہ کرے ہمارا ملک بھی ایسا ہو جائے. اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. الطہارۃ شطر الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس پر عمل چھوڑ دیا، غیر مسلموں نے ان احکامات کو لے لیا. اسلام شروع ہی طہارت سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا تو اسلام لانے کے بعد اسے سب سے پہلے جس بات کا آرڈر دیا جاتا تھا وہ غسل کا، کہ غسل کرو. صفائی سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے. عرب میں عادت نہیں تھی صاف ستھرا رہنے کی، اور اسلام میں جو صفائی کو پروموٹ کیا گیا، احکامات دیے گئے، تو اس قوم کو حکام دیے گئے جن کے پاس پانی کے علاوہ یہ سب سے مہنگی چیز وہاں پہ پانی تھا، اور ان کو حکم دیا 5 ٹائم دن میں وضو کرنے کا. ایسی قوم کو 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ شارٹیج پانی کی ہے. 5 وقت وضو کا مطلب کیا ہے؟ دن میں 15 دفعہ ہاتھ صاف کرنا، دھونا. دن میں 15 ٹائمز، 15 دفعہ کلی کرنا، 15 دفعہ دانت صاف کرنا، 15 دفعہ ناک صاف کرنا، ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا، 15 دفعہ منہ دھونا، 15 دفعہ بازو دھونا، 15 دفعہ پاؤں دھونا. اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسلام صفائی کو کتنا پروموٹ کرتا ہے، کتنی اہمیت ہے. پھر اسلام نے جو صفائی کے احکام دیے ان میں ایک منفرد چیز یہ تھی کہ انٹیریئر کی جو صفائی ہے، اندر کی جو صفائی ہے، میری تھوڑی گلابی اور دیسی انگلش ہے، اس لیے آپ لوگ نے صبر و تحمل سے کوئی انگلش کا لفظ میں بولوں تو سن لینا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اب اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مجھے گزارا چلانا پڑتا ہے. تو اندر کی صفائی پہ زیادہ زور دیا ہے بنسبت باہر کی صفائی کے. دیکھو اندر کی کھانا پینا، اسلام نے اس میں حکم دیا حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ. کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت نجس ہے، گندا ہے، اسلام نے پابندی لگا دی آپ وہ گندا گوشت نہیں کھا سکتے. پھر جو حلال گوشت ہے اس کو بھی جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا جو خون ہے، بلڈ ہے، وہ آپ کی باڈی میں نہ جائے. اس کے بعد اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا دانتوں کی صفائی پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم دن میں 5 مرتبہ لازمی دانت صاف کیا کرتے تھے، مسواک کرتے تھے. پھر حکم دیا 5 دفعہ وضو کرنے کا، جو 15 دفعہ آپ ناک صاف کریں، آپ 15 دفعہ کلی کریں، آپ 15 دفعہ
چہرہ دھوئیں. اور اسلام نے حکم دیا ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ لازمی غسل کیا جائے. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، غسل کے دوران حکم دیا غسل براجم، کہ آپ گھٹنے اور وہ جگہیں جو آپ کی زمین پہ ٹکتی ہیں ان میں میل کچیل زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا. میرا موضوع اس وقت صفائی نہیں تھا، لیکن جب میں آتا ہوں صفائی ستھرائی دیکھتا ہوں تو ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اتنی زیادہ اسلام میں صفائی 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 صفائی، اور حال ہمارا کیا ہے؟ حال ہمارا کیا ہے؟ آپ کا تو نہیں ہے، ہمارا جو اپنا دیسی لوگوں کا حال کیا ہے؟ تو ایک دم ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کاش ہم شریعت پہ عمل کر لیتے، اس صفائی ستھرائی کے احکام کو ہم فالو کر لیتے. تو دیکھیں، اسلام میں جیسے ظاہری صفائی کا حکم ہے، ایسے ہی اسلام نے باطنی صفائی کا بھی حکم دیا ہے. اب صرف یہ نہیں کرنا، کہتے ہیں صاف ستھرا کر دینا، نیٹ اینڈ کلین کر دینا. یہ تزکیہ کریں گے ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی، یعنی آپ کے اندر کے جو اعمال ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں، اور آپ کی باڈی سے جو اعمال نکل رہے ہیں، جو کام ہو رہے ہیں، وہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ صاف اور ستھرے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی بہت نیٹ کلین، گھر بھی اس کا صاف، گھر کے باہر کے ایریے کو بھی صاف رکھا ہوا ہے اس نے، اس کی باڈی بھی بالکل صاف، لیکن چور ہے. کام کیا ہے اس کا؟ جاب کیا ہے اس کی؟ بھائی چوریاں کرتا ہے. تو آپ اس کو دنیا کی ٹرمز میں، اصطلاح میں تو آپ کہیں گے صاف ستھرا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اس شخص سے بھی زیادہ گندا ہے جس کا گھر گندا ہے لیکن اعمال ٹھیک ہیں اس کے، جس کے کپڑے گندے ہیں. دیکھو، ایک شخص ہے جس کا لباس میلا کچیلا، گندا لباس ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، لیکن نہ وہ کبھی چوری کرتا ہے، نہ وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی غیر اخلاقی کام کرتا ہے، کردار کا، کیریکٹر کا ایک نمبر ہے. اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے کپڑے صاف ستھرے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، گھر صاف ستھرا، لیکن کیریکٹر میں وہ 2 نمبر ہے. چوریاں بھی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو مجھے آپ بتائیں، پہلی نظر میں دیکھنے میں آپ کو اٹریکشن کس میں نظر آئے گی؟ میل کچیل والے میں، یا جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے؟ فرسٹ ٹائم آپ متاثر ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے جس کی ڈریسنگ اچھی ہے، گیٹ اپ اچھا ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ اس کے ساتھ رہیں گے، معاملات دیکھیں گے، تو آپ کو میل کچیل والا اس پہلے والے سے زیادہ اچھا لگنے لگے گا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفائی یقیناً نصف ایمان ہے، لیکن ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے جو ٹورنٹو میں، کینیڈا میں مجھے بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے. ایک ہوتی ہے اندر کی صفائی، وہ میں اور آپ فوراً نہیں دیکھتے. اللہ کی نظر میں وہ جو اندر کی صفائی ہے اس کی ویلیو باہر کی صفائی سے زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا گیا، ان کا جو ہدف تھا وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اندر کو زیادہ صاف کرنا. تو اندر کی صفائی کی ویلیو اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں باہر کی صفائی سے زیادہ ہے. اب اندر کی صفائی کیا ہے؟ 2 طرح کے اعمال ہیں ہمارے، ایک ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال اور ایک ہمارے دل کے اعمال. دل کے اعمال میں ہمارا دل حسد سے پاک صاف ہو. بہت سے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، کسی کو دیکھ کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنے کوڑنے لگتے ہیں، جیلس ہونے لگتے ہیں. آپ اپنے دوست کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی خوشیوں کو دیکھ کر آپ
دل میں حسد محسوس کرتے ہو, دل جلتا ہے, اس کا مطلب آپ کا انٹیریئر کیا ہے, اندر کیا ہے, خراب. چاہے آپ کتنے نیٹ کلین ہو, ٹورنٹو میں بیٹھے ہو, اتنا خوبصورت گھر, اتنی خوبصورت سڑک اور اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ آپ کا ملنے کا, لیکن دوست کی خوشی کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے, اس کا مطلب اندر کا سیٹ اپ کیا ہے, خراب. پیغمبروں کا کام ہوتا ہے ان سافٹ ویئر کو صحیح کر دینا. یہ جو اندر کے سافٹ ویئر ہیں نا جو خراب ہیں, ان کو کیا کر دینا, ٹھیک کر دینا. دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ مارکیٹ میں زیادہ ہیں یا کم ہیں, کم ہیں. دوسرے کی خوشی پہ جلنے والے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, جو مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, شارٹ چیز. تو کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ چونکہ مارکیٹ میں شارٹ ہیں, لہذا اللہ کی نظر میں ان شارٹ لوگوں کی ویلیو زیادہ ہے. قلیل من عبادی الشکور, اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندے مارکیٹ میں تھوڑے ہیں. تو ہمیں اپنی عادت یہ بنانی پڑے گی کہ ہمیں اپنے اندر سے حسد کو ختم کرنا ہے, کسی کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہونا. شیطان کو کیا ہوا تھا, آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ شیطان کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو آدم علیہ السلام کا یہ پروٹوکول دیکھ کر فرشتوں کو خوشی ہوئی, شیطان کو حسد ہوا کہ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس اندر کو ٹھیک کرنا یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اسی طرح ایک بات خوب ہمیں یاد کر رکھ لینی چاہیے, آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے نظر میں دنیا کا مسافر خانہ ہونا لے کر آئیں, وہ دنیا کی ویلیو بڑھا رہے ہیں, وہ دنیا کی ویلیو بڑھا رہے ہیں. وہ آپ سے محنت کروا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ دنیا بڑی زبردست ہے لہذا اس میں کھپا دو اپنے آپ کو. جبکہ تمام پیغمبروں کی جو دعوت ہے وہ دعوت یہ ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ ٹورنٹو ہو, چاہے وہ پاکستان ہو. پاکستان تو سب جانتے ہی ہیں, جو ہماری گورنمنٹ نے خاص طور پہ کراچی کا حال کیا ہوا ہے, اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر. تو یہ دنیا پیغمبر بتاتے ہیں کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ مسافر خانہ ہے. تو اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہے, ایک تو جائز محبت ہے, ایک ہے بڑھی ہوئی محبت جس کو ہوس کہا جاتا ہے, وہ بھول گیا ہے کہ میں نے مرنا ہے, میں نے قبر میں جانا ہے اور میں نے حساب و کتاب دینا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہیں رہنا ہے. یہ بھی دنیا کی محبت ہے. اگر آپ کا تزکیہ ہو جائے, پیغمبروں کی تعلیمات سے آپ پورا فائدہ اٹھائیں, تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. آپ کہیں گے بھائی دنیا کی محبت ہی اگر ہمارے دل سے نکل گئی تو پھر تو دنیا میں رہنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا. نہ, دنیا کی اتنی محبت دل سے نکالنا کہ آخرت کی محبت دنیا کی محبت پہ غالب آ جائے. ختم نہیں کرنی ہے دنیا کی محبت, دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت سے نیچے نیچے رکھنا ہے. پہلے سپیریئر کیا ہے, ترجیح کس کو دینی ہے, آخرت کو. اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے. دیکھو ہمارے لیے پاکستان میں رہ کے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا آسان ہے. گورنمنٹ ہمیں بار بار سمجھاتی رہتی ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں کی حکومت ہمیں بتاتی رہتی ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں سے ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے. اتنے واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں صبح شام, ہمیں یقین آ جاتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, اصل ٹھکانہ ہمارا قبرستان ہے. ٹورنٹو میں رہ کے قبر کو یاد رکھنا مشکل کام ہے, کیونکہ یہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے. گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ سلوک اتنا اچھا رکھا ہوا ہے کہ آپ کو رہنے کا دل کرتا ہے یہاں پہ, اور آپ یہاں کی ہوا, آکسیجن اور صفائی ستھرائی کو دیکھ کے سمجھ بیٹھتے ہو, اس غلط فہمی میں آ جاتے ہو کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہاں بلایا جاتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے بھی یہاں سے جانا ہے. میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. کیا آپ بھول گئے ہو کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے؟ اب سمجھ میں آئے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا. تو اس لیے بھائی دل نہ لگاؤ اس دنیا سے. اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی.
ہمیشہ کے لیے دور. تو آپ نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو. یہاں جو بھی کام کریں گے آپ اس میں نیت کرنی ہے آخرت کی. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا، اس کا یہی حاصل ہے جو میں نے تمہید بیان کی. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں جس نے میری نافرمانی کی، سرکشی کی. اور سرکشی کی ڈیفینیشن کیا بیان کی، ایکسپلین کیسے کی اللہ نے؟ آثر الحیات الدنیا. کتنا زبردست کلام ہے اللہ کا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہ 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 نہ. اللہ نے یہ نہیں کہا دنیا کو چھوڑ دو یا کاروبار چھوڑ دو یا دنیا کی لذتوں سے اجتناب کرنا شروع کر دو، ایوائڈ کرنا شروع کر دو. نہ 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 نہ، کیونکہ یہ دنیا میں کچھ ٹائم تو گزارنا ہے نا ہم نے. اللہ نے کہا آثر الحیات الدنیا. جب دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو پھر دنیا کو لات مارنی ہے، آخرت کو لات نہیں مارنی. جب تک دنیا اور آخرت کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ٹکراؤ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کلیش. جب تک ان دونوں کا، ہمارے ہاں چھوڑے پھر جب تک ٹکراؤ نہیں ہوتا دنیا اور آخرت کا، تو اس وقت تک دنیا کماؤ، کھاؤ، انجوائے کرو لائف کو. لیکن دنیا کی کچھ لذتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف اگر تم جاؤ گے تو آخرت تم سے روٹ جائے گی. زنا کی طرف جاؤ گے، دنیا کی لذت ہے لیکن آخرت بولو منہ موڑ لے گی. نکاح کی طرف جاؤ گے، دنیا کی بھی لذت ہے، آخرت منہ نہیں موڑے گی. آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. افطاری میں، دسترخوان میں ہمارے سامنے طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہمارا کھانے پینے کو دل چاہتا ہے نا. اب مجھے بتائیں اگر کوئی ایوائڈ کرے، نہیں کھاؤں گا، تو کیا آخرت ملے گی اس کو؟ نہیں، بلکہ اور نقصان. یعنی شریعت میں بھی یہ ناجائز ہے کہ آپ افطار میں دیر کر رہے ہیں. وہاں دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہی جگہ جمع ہوئی بھی، ایک ہی دسترخوان پہ ہیں. افطار میں جلدی کرو، دل بھی چاہ رہا ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. نکاح کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. بھوک کے وقت کھانا کھانے کا دل بھی چاہتا ہے، نیت اچھی ہو تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کاروبار کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ بھی بولے نا خوش ہوتا ہے. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو طاقتور مومن ہے، چاہے وہ اکنامکلی پاورفل ہو، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، آپ کا جم جانے کا دل چاہتا ہے، جاگنگ کا دل چاہتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ مومن کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. جسمانی طاقت، تعلیم کی طاقت، اکنامکلی مضبوط، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو مانگنے والے پسند نہیں ہے، اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں. تو اگر پیسہ آئے گا، بزنس چلے گا، تو آپ کھانے والے بنو گے یا کھلانے والے بنو گے؟ کھلانے والے. اور اگر آپ غریب ہو اپنی حرکتوں سے، ایک غریب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو تو اللہ موٹیویٹ کرتے ہیں تو جنت میں جلدی جائے گا، ہلکا پھلکا حساب ہوگا، جنت میں جائے گا. لیکن ایک غریب ہوتا ہے سستی کاہلی سے. یہاں مالدار کو غریب پہ ترجیح دی اللہ نے. تو یہاں دنیا اور آخرت ٹکرا نہیں رہی ہیں. لیکن بھائی اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے، یہ بھی ایک لذت ہے لیکن آخرت آپ سے روٹھ جائے گی. اتنا بڑا جرم ہے زنا کرنا. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا. اللہ کہتے ہیں جہاں دنیا اور آخرت ٹکرا رہی تھی، جس نے اس وقت دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو ٹھکرا دیا، اس کا آخرت میں اللہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. شراب کی طرف جانے کا دل کرتا ہے، بولو اسلام میں لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ انلیگل ہے. نشے کی طرف جانے کا دل کرتا ہے، لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ انلیگل. تو یہ ساری لذتوں کو آخرت کی خاطر قربان کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام نے جب زنا پہ پابندی لگائی تو زنا کے قریب جانے پر پابندی لگا دی ہے، جس کو کہتے ہیں نظر کی حفاظت. آپ کو کسی سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے جو آپ کی لگتی نہیں ہے کچھ. اب لگنے کو مجھے نہیں پتا کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، ورنہ اور اچھی طرح سمجھا دے گا. آپ کو اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کتنی زبردست. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک دن میں نے اپنے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن سنت اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. جس رب نے پہلی مرتبہ پانی سے ہمیں بنایا ہے وہ
دوبارہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, وہ ہمیں دوبارہ پیدا کر کے حساب و کتاب لے گا. تو اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو گیا, کتنا خوف, اب کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا کہ کانپنا شروع کر دے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اتنا خوف کہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں, اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو خوف کی کیفیات ہیں, یہ تو کسی میں بھی طاری ہو سکتی ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, الہوا میں الف لام عہد کا ہے, علماء جانتے ہیں مخصوص قسم کی خواہشات جو حرام ہیں. اتنا خوف کہ جب حرام خواہش دل میں پیدا ہوئی تو اللہ کے خوف نے اس حرام خواہش کو پورا کرنے سے روک دیا. اتنا خوف, بس اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا خوف اللہ کا پیدا ہو جائے کہ آپ کے دل میں ناجائز کی خواہش پیدا ہوئی, لیکن آپ نے کس بیس پہ اس خواہش کو پورا کرنے سے رک گئے؟ آپ اللہ کے خوف سے. بس فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے اس کی ساری خواہشات پوری کروں گا میں جنت میں. اتنی سی بات کا نام اسلام ہے. دو لفظوں میں اس آیت میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا. بھائی برائی کو اگر دنیا اور آخرت جب ٹکرا رہے تھے تو جس نے دنیا کو اوپر رکھا آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا, آخرت میں برباد ہو گیا. اور جب کوئی برائی کا موقع آیا اور اس کا دل بھی چاہ رہا ہے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ برائی کا دل چاہنا یہ نارمل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گناہ کا دل ہی نہ کرے, یہ ممکن نہیں ہے. جب تک آپ انسان ہیں, آپ کے اندر جذبات ہیں, آپ کا برائی کرنے کا دل چاہے گا. تو اللہ کہتے ہیں چاہت ہے تمہارے اندر, یہ ختم نہیں ہوگی, لیکن اپنی اس چاہت کو اللہ کی خاطر قربان کرنا سیکھو. جس نے قربان کرنا سیکھ لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر آخرت میں ساری خواہشات پوری کرنا یہ میرے ذمے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ناجائز خواہشات ہیں, حرام خواہشات ہیں, یعنی یوں کہنا چاہیے جیسے ہم آج صاف ستھرے سارے نیٹ کلین نظر آ رہے ہیں, کسی کے منہ میں گٹکا نہیں, پان تمباکو کوئی نشان نظر نہیں آ رہا, نہا دھو کے راستے بھی اتنے کلیئر صاف ستھرے. آج تو میرا پہلا دن ہے تو مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ٹورنٹو نا, 2-4 دن میں بھی عادی ہو جاؤں گا, تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو اللہ ہمیں جتنا ہم دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں, اللہ ہمیں اندر سے بھی اتنا اچھا بنا دے. اور اندر سے اتنا اچھا ایسے ہی بنیں گے جب اپنی تمام اندرونی اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی پاک اور صاف کریں گے, نیٹ اینڈ کلین کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Heavy shortage of water. So to tell those people that every single day you must do wudu 5 times, to get water, acquire water and do wudu 5 times, wash all the parts of the body multiple times, we can see how much emphasis there is on being clean in Islam. Because despite that difficulty, they were still ordered to do wudu every single day 5 times. And then he mentions that Islam also gave a lot of importance, as a matter of fact, more importance to cleaning the inner self, getting rid of the diseases of the heart. And he starts by saying that the inner self begins by eating halal, refraining from that food which is haram, refraining from the food that may drive us towards sin. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam, even when talking about inner cleanliness, just for the body, begins by making sure that the teeth are clean. Miswak every single day, the Messenger sallallahu alaihi wasallam would do it 5 times. And then the gargling of the mouth, cleaning the nose, and mandatory once a week. These are some of the qualities that make a person clean on the outside. And then there are those things that make a person's nafs clean, the inner self clean. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam's responsibility for each and every one of his followers was to make sure that tazkiyah, the cleanliness, was done both outward and on the inner self. So he gives an example. He says that, look, a person can be clean from the outside. And when you look at this person, his clothes are clean, everything looks great. But by profession, he's a thief. What are we going to think about that person? Right? On the outward, yeah, he looks great. But at the same time, we're not going to enjoy the company of that person. If you spend a few days with that person, and you spend a few days with a person who may not look so clean on the outside, but he's a great person on the inside. He doesn't steal anything, and he's a good person, he's close to Allah subhanahu wa ta'ala. We're going to want to spend more time with the person who may not be so clean on the outside, but is closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So in essence, in Allah subhanahu wa ta'ala's eyes, the cleanliness of the inner self is a lot more important. And he mentions one example, he says, jealousy. We're not supposed to be jealous of other people.
You know, there are very few people, he mentions there are very few people present that are less jealous when they see their friend succeeding. They're not jealous of their friend, they're happy for them. And a lot more people that are jealous of their friend, they look at their friend and they envy them, they don't like their success. So he says that in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, the individual who is not jealous of his friend, because they're so rare, they're more valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, Shaitan got jealous of Adam alayhi salatu wasalam when he was honored. And what was his punishment? He was removed from Jannah. So the love of this world, it makes you forget everything else. That love is wrong. That love is inappropriate. Allah subhanahu wa ta'ala tells us that the amount of love we're supposed to have for the world is just enough to keep us going. But the love for the akhirah should be more at all times. And we're a little short on time, so I'm going to skip towards the end, where he mentions the verses that he recited at the start. He says that in these few verses, Allah subhanahu wa ta'ala describes perfectly how much love a person should have for the dunya and how much love a person should have for the akhirah. So Allah subhanahu wa ta'ala says that we are not asking you to not love the dunya at all, to stay away from the dunya completely. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala asks us to love the akhirah over the dunya in every single instance. That's the only requirement Allah subhanahu wa ta'ala has. That as long as the two don't clash, you're okay, you can do both the dunya and the akhirah. But the moment that the dunya clashes with the akhirah, in that moment we're supposed to prefer the akhirah over the dunya. That was his final message.